شروع کرتے ہیں آج کا یہ ایکسپلینر، جس میں ہم ایک انتہائی دلچسپ سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ سائنسدان کس طرح سوچتے ہیں اور کیسے ہم سائنسی تحقیق کے بنیادی اصولوں سے لے کر ان ٹھوس قوانین تک پہنچتے ہیں جو اس مادی دنیا کو چلاتے ہیں۔ تو چلیے سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اس ایکسپلینر میں ہم جن اہم چیزوں کو ترتیب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ان میں شامل ہیں کہ کیمیا دان آخر سوچتے کیسے ہیں، سائنسی پیراڈائمز کیسے بدلتے ہیں، مادے کی مختلف حالتیں کیا ہیں، اور پھر آخر میں ہم کائنیٹک پارٹیکل تھیوری، گیس کے قوانین اور ڈیفیوژن کو بھی سمیٹیں گے۔ تو سب سے پہلے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کیمسٹری کے ماہرین یا کیمیا دان چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جو سائنسدانوں کو مادے کی اصل حقیقت جاننے کے قابل بناتے ہیں۔ دیکھیں، سائنس صرف کچھ حقائق اکٹھے کرنے کا نام نہیں ہے، یہ دراصل ایک بہت سخت ڈسپلن ہے۔ مثال کے طور پر ماس اور انرجی کی بقا کا قانون، اور پھر پیئر ریویو کا وہ کڑا عمل جس سے ہر نئی تحقیق کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں ذاتی پسند یا ناپسند کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور ہر بات کو ایک مسلسل شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ اور اسی بات سے ایک بہت ہی اہم فرق سامنے آتا ہے جو سائنس کے بھروسے مند ہونے کی اصل بنیاد ہے۔ فرض کریں ایک تجربہ ایک ہی لیب میں ایک ہی سائنسدان بار بار کرتا ہے اور ایک ہی نتیجہ آتا ہے، تو اسے ریپیٹیبلٹی کہتے ہیں۔ لیکن اصل کمال تو تب ہے جب وہی تجربہ مختلف لیبز میں مختلف لوگ مختلف طریقوں سے کریں اور پھر بھی بالکل وہی نتیجہ آئے۔ اسے ریپروڈیوسیبلٹی کہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو کسی بھی سائنسی دریافت کو پتھر پر لکیر بناتی ہے۔ اب چونکہ ہم تحقیق کے بنیادی اصول سمجھ چکے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب نئے شواہد سامنے آتے ہیں تو سائنس کے پرانے ماڈلز یعنی پیراڈائمز کیسے بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سائنسی پیراڈائم دراصل ان خیالات، ماڈلز اور اصولوں کا ایک مجموعہ ہے جس کے تحت سائنسدان کام کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر 18ویں صدی میں جلنے کے عمل کو فلوجسٹن تھیوری سے سمجھایا جاتا تھا، جو کافی عرصے تک مقبول رہی۔ لیکن جیسے ہی آکسیڈیشن کے بارے میں بہتر اور ٹھوس ثبوت ملے، اس پرانی تھیوری کو مکمل طور پر اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ سائنس کی یہی تو سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ یہ ہمیشہ بہتری کی طرف سفر کرتی ہے۔ اگر ہم ایٹم کے ماڈلز کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ 1904 کے پلم پڈنگ ماڈل سے لے کر 1911 کے ردرفورڈ ماڈل اور پھر کوانٹم ماڈل تک صرف چند سالوں کے اندر ہی ہماری سمجھ بوجھ میں ایک زبردست انقلاب آیا۔ گولڈ فوائل جیسے تجربات نے اتنے ٹھوس شواہد دیے کہ پرانے ماڈلز کو فوراً بدلنا ہی پڑا۔ اچھا، اب ایک سخت گیر سائنسدان کی طرح سوچنے کا طریقہ تو ہم نے سمجھ لیا۔ اب انہی تحقیقی اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے مادے کی طبعی حالتوں اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں پر بات کرتے ہیں۔ مادے کی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی واقعی بہت دلچسپ ہوتی ہے۔ برف کا پگھلنا، پانی کا جمنا، بھاپ کا بننا یا پھر سبلیمیشن کا عمل، یہ سب ایسی تبدیلیاں ہیں جو بالکل اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں جب مادہ حالت بدل رہا ہوتا ہے، اور حیران انگیز بات یہ ہے کہ اس عین منتقلی کے عمل کے دوران درجہ حرارت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایک بہت ہی کمال کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب برف پگھل رہی ہوتی ہے یا پانی ابل رہا ہوتا ہے تو ہم اسے مسلسل حرارت دے رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اس کا درجہ حرارت بالکل مستقل کیوں رہتا ہے؟ بظاہر تو یہ بات عام سمجھ کی بالکل خلاف لگتی ہے۔ اس کا جواب ہمیں مادے کی اندرونی توانائی میں گہرائی سے دیکھنے پر ملتا ہے۔ اس ہیٹنگ کرو کے بالکل سیدھے حصوں کو دیکھیں۔ جب مادہ حالت بدل رہا ہوتا ہے تو ہم جو بھی حرارت اسے دیتے ہیں وہ اس کا درجہ حرارت یعنی کائنیٹک انرجی بڑھانے کے بجائے اس کی پوٹینشیل انرجی بڑھانے میں لگ جاتی ہے۔ یعنی یہ حرارت ان قوتوں کو توڑنے میں استعمال ہوتی ہے جو مادے کے ذرات کو آپس میں جوڑے رکھتی ہیں۔ اسی لیے تھرمومیٹر پر ہمیں درجہ حرارت بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور اگر ہم اس کے بالکل الٹ عمل کو دیکھیں، یعنی اس کولنگ کرو کو، تو ہوتا یہ ہے کہ جب حرارت کم ہو رہی ہوتی ہے تو کشش کی قوتیں ذرات کو دوبارہ ایک ساتھ کھینچنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس جوڑنے کے عمل کے دوران ایک مخصوص حرارت، جسے لیٹنٹ ہیٹ کہتے ہیں، باہر نکلتی ہے، اور اسی وجہ سے اس دوران بھی درجہ حرارت عارضی طور پر گرنے سے رک جاتا ہے۔
آن ہیٹنگ اور کولنگ کروز کے پیچھے کا اصل راز مالیکیولز کی خردبینی حرکت میں چھپا ہے اور اسے کائنیٹک پارٹیکل تھیوری کے ذریعے ہی صحیح معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو چلیے اسے ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بہت مزے کی چیز ہے، عمل تبخیر اور پانی کا ابلنا دونوں ہی مائع کو گیس میں بدلتے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تبخیر ایک انتہائی سست عمل ہے جو کسی بھی درجہ حرارت پر صرف پانی کی سطح سے ہوتا ہے، کیونکہ صرف اوپر والے مالیکیولز اڑتے ہیں، لیکن ابلنا وہ ایک انتہائی تیز اور بھرپور عمل ہے جو ایک خاص درجہ حرارت پر پورے کے پورے مائع کے اندر ایک ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ حیران کن نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود ہوا کا دباؤ یہ طے کرتا ہے کہ ہمارا کھانا کتنی جلدی پکے گا یا ہمارا پسینہ کتنی جلدی سوکھے گا؟ ذرات کا یہ سارا کھیل دراصل ان کے ارد گرد کے ماحول سے جڑا ہے، جس کے ہماری روزمرہ زندگی میں بہت ہی حیران کن اطلاقات ہیں۔ مثال کے طور پر پریشر کوکر کو ہی لے لیں۔ اس کے اندر دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پانی اپنے عام نقطۂ ابال سے بھی زیادہ گرم ہو جانے کے باوجود ابلنے کی بجائے مائع حالت میں ہی رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کھانے کو معمول سے کئی زیادہ حرارت ملتی ہے اور وہ حیرت انگیز طور پر جلدی پک جاتا ہے۔ دوسری طرف اونچائی والے علاقوں میں دباؤ کم ہونے کی وجہ سے پانی جلدی ابل تو جاتا ہے، لیکن اسے پکانے کے لیے درکار حرارت نہیں مل پاتی۔ اب ذرا سبلیمیشن کے اس عمل پر غور کریں۔ اس میں ٹھوس چیزیں پگھل کر مائع بننے کا پورا مرحلہ ہی غائب کر دیتی ہیں اور سیدھا گیس میں بدل جاتی ہیں۔ ڈرائی آئس سے نکلتا ہوا یہ دھواں تو ہم سب نے ہی دیکھا ہوگا۔ یہ اسی سائنسی اصول کی ایک بہت ہی شاندار اور عملی مثال ہے۔ اور اب باری آتی ہے اس ایکسپلینر کے آخری حصے کی۔ یہاں ہم مادے کی سب سے غیر مستحکم حالت یعنی گیسوں اور ان کے رویے کی پیشن گوئی کرنے والے ریاضیاتی قوانین پر تفصیل سے بات کریں گے۔ گیسوں کو سمجھنے کے لیے لمبی چوڑی مساواتوں میں الجھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہم بس ان بنیادی چیزوں پر غور کریں گے کہ کس طرح دباؤ، درجہ حرارت اور مقدار گیس کے پھیلاؤ یا حجم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بوائلز، چارلز اور ایووگیڈرو کے قوانین دراصل انہی چیزوں کو بہت خوبصورتی اور سادگی سے بیان کرتے ہیں۔ چلے ایک سادہ سی بات پر غور کرتے ہیں۔ کمرے کے ایک کونے میں پرفیوم کا صرف ایک سپرے کیا جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں پورے بھرے ہوئے کمرے میں اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ یہ روزمرہ کا واقعہ ہمیں گیسوں کی ایک خاصیت یعنی ڈیفیوژن کے تصور سے متعارف کراتا ہے، جہاں گیسیں اپنی قدرتی کائنیٹک انرجی کی وجہ سے خود بخود آپس میں گھل مل جاتی ہیں۔ یہ خاکہ دراصل ڈیفیوژن کا سارا عمل واضح کر دیتا ہے۔ ذرات کبھی ایک جگہ نہیں رکتے، ان کی یہ بے ترتیب اور لگاتار حرکت دو مختلف گیسوں کو اس وقت تک ایک دوسرے میں پھیلنے اور ملنے پر مجبور کرتی ہے جب تک کہ پورے برتن میں ہر جگہ ان کی مقدار بالکل برابر یعنی متوازن نہ ہو جائے۔ ویسے یہ پھیلنے کی رفتار کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ مالیکیولز کے وزن اور درجہ حرارت سے کنٹرول ہوتی ہے۔ ہلکے مالیکیولز تیزی سے بھاگتے ہیں اور گرمی ملنے پر تو ان کی دوڑ اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ انہی اصولوں کو استعمال کر کے سائنسدان یہ طے کرتے ہیں کہ کوئی بھی زندگی بچانے والی دوا انسانی خون میں کتنی تیزی سے شامل ہونی چاہیے۔ تو ایٹم کی اندرونی ساخت سے لے کر ڈیفیوژن کے روزمرہ اثرات تک کا یہ سارا سفر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک مضبوط سائنسی بنیاد ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو اس قابل بناتی ہے کہ ہم اس قدرتی دنیا کو سمجھ سکیں، اس کے رویوں کی پیشن گوئی کر سکیں اور اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکیں۔ اور آخر میں ایک بہت ہی سنسنی خیز خیال پر بات ختم کرتے ہیں۔ آج کل ٹیکنالوجی اتنی تیز ہو چکی ہے کہ ہماری ذرات کو پرکھنے اور جانچنے کی صلاحیت پہلے سے کہیں زیادہ درست ہے۔ تو ذرا سوچیں، مستقبل میں سائنسی برادری مادے کے بارے میں کون سے بالکل نئے اور حیران کن راز دریافت کر سکتی ہے؟ کیا کوئی نیا پیراڈائم ہمارا انتظار کر رہا ہے؟ یہ سوال اس بات کی زبردست یاد دہانی ہے کہ سائنس کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا اور اس میں ہمیشہ کچھ نیا، کچھ الگ دریافت کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔